UNO ہے، یہ ایک عالمگیر فورم ہے. اس اقوام متحدہ کے فورم سے سارے انسان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں اور سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے طاقت کا گیم ہے. اور پچھلے جمعے میں نے کہا تھا طاقت کیا ہوتی ہے؟ اندھی اور ننگی. طاقت کا ہی معاملہ ہے. تائیوان کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے چائنا کے ساتھ، یوکرین کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے روس کے ساتھ، وینزویلا کا مسئلہ کھڑا ہے امریکہ کے ساتھ. چونکہ طاقت اندھی بہری ہوتی ہے، وہ اپنے مفادات کا گیم کھیلتی ہے. اب دیکھیں نا پاکستان کی ہسٹری میں اترے آپ. طاقت کا مفاد تھا جہاد میں. ضیاء الحق صاحب کے ہاتھوں مجاہدین کے سروں پر جہاد کا مقدس پہناوا رکھا گیا یا مقدس تاج رکھا گیا. جہاد ہوتا رہا. پھر طاقت کا مفاد بدل گیا. پرویز مشرف کے دور میں انہی مجاہدوں کے سروں پر دہشت گردی کا تاج رکھا گیا. چونکہ مفادات کا گیم ہے. طاقت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے، طاقت ہمیشہ بہری ہوتی ہے. اب دیکھیں نا UNO عالمی فورم ہے، اقوام متحدہ. 1945 میں جنگ عظیم دوم کے بعد یہ سارے انسانوں کا فورم سامنے آیا تھا. آج بورڈ آف پیس کے نام سے ایک متوازی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلم ممالک لپک لپک کر بورڈ آف پیس کا حصہ بن رہے ہیں. کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، کسی میں اتنی بہادری نہیں ہے کہ بھائی غزہ کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، وینزویلا کا مسئلہ ہو، گرین لینڈ کا مسئلہ ہو، اس مسئلے کو حل کریں UNO میں آ کر. لیکن بورڈ آف پیس بن رہا ہے، ساری مسلم دنیا اس طرف جا رہی ہے. یہ طاقت کا گیم ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں، ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم مسلمان اپنی وقت اور حیثیت کھو بیٹھے. چلے پاکستان میں آ جائے. ہمارے ملی جرائم ہیں. انفرادی جرائم ہوتے ہیں نا بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ملی جرائم، پوری 78 سالہ تاریخ ہمارے ملی جرائم سے بھری ہوئی ہے. آپ مری چلے جائیں، وہاں برف باری میں لوگ گھر کر مرے. آپ سوات چلے جائیں، وہاں دریائے سوات میں بیچارہ پورا خاندان سیاح کی حیثیت سے آیا تھا، لہروں کی نظر ہو گیا. ہم بلدیہ ٹاؤن چلے جائیں، وہاں فیکٹری میں آگ لگی، 260 لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی گل پلازا کا واقعہ پیش آیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ واقعات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ملی گناہ ہے. ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. پھر سنی کے درمیان تقسیم چلتا رہے گا. یہ معاملہ ادارے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو الزام دے رہی ہیں. اللہ کے بندو، جن گھروں سے جنازے اٹھ گئے، جن گھروں کا سہارا چلا گیا، کیا بیتی ہے ان پر؟ ابھی صحیح رپورٹ بھی نہیں ہے. یہ تو میڈیا بتا رہے ہیں نا 62 لاشیں. انگنت لاشیں ہوں گی، انگنت گھرانے ہوں گے. ملی گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ کی قسم آج بھی ہمارا خدا قرآن کے اندر ہمیں تعلیم دے رہا ہے. ہمارا رسول اپنی حدیثوں کے ذریعے ہمیں دعوت دے رہا ہے. خدا را بھول جاؤ تم کون ہو. اگر ملی گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اچھا انسان بنائیں اپنے آپ کو، اچھا مسلمان بنائیں اپنے آپ کو، اچھا پاکستانی بنائیں اپنے آپ کو. کیا کہا رسول نے؟ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائیاں بیان نہ کرو. پھر رسول نے کیا کہا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَخْوَانًا، اے اللہ کے بندو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. کیا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رسول کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو بھائی بھائی بنا لو. لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے
وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔